بسم اللہ الرحمن الرحیم وعظم اسم اللہ ان تذکرہ الا علی الحق واکثر ذکر الموت وما بعد الموت۔ ناظرین گرامی، جو نامہ حضرت علی نے حارث ہمدانی کے نام لکھا تھا، اسی کے تسلسل میں آج فرما رہے ہیں کہ وعظم اسم اللہ، اسم خدا کو بزرگ جانو، ان تذکرہ الا علی الحق، حق بات کے علاوہ خدا کا نام نہ لو، قسم نہ کھاؤ، جہاں پر حق کے علاوہ خدا کا نام نہ لو۔ واکثر ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرو، وما بعد الموت، اور موت کے بعد کے مراحل کو بھی زیادہ یاد کرو، موت اور موت کے بعد آنے والے اس لمحات کو یاد کرو۔ ولا تتمنى الموت الا بشرط وثیق، موت کی تمنا نہ کرو مگر ان کی مستحکم اور مضبوط دلیل تمہارے پاس ہو، مستحکم اسباب فراہم ہو، یعنی مستحکم اسباب فراہم کیے بغیر موت کی تمنا نہ کرو۔ واحذر کل عمل یرضاہ صاحبہ لنفسہ ویکرہ لعامۃ المسلمین، اور ہر اس کا عمل سے پرہیز کرو اور ہر اس عمل سے باز رہو جو کرنے والا آدمی اپنے لیے پسند کرے اور عامۃ الناس، عام مسلمین میں اس کام کو پسند نہ کرے، اس کام سے باز رہو، پرہیز کرو۔ واحذر کل عمل یعمل بہ فی السر ویستحییٰ منہ فی العلانیہ، اور ہر اس عمل سے پرہیز کرو جو آدمی چھپ کر وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن سب کے سامنے اس کام کو کرنے سے حیا محسوس کرتے ہو، اس کام سے بھی پرہیز کرو۔ واحذر کل عمل اذا سئل عنہ صاحبہ انکر او اعتذر منہ، ہر اس کام سے بھی باز رہو اور ہر اس کام سے دور رہو جس کے متعلق، جس کے کرنے والے سے اگر سوال کیا جائے یا تو وہ انکار کرے یا عذر خواہی پیش کرے، اس عمل سے بھی باز رہو۔ ولا تجعل عرضک غرضا لنبال القول، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کو چمیگویوں کے، تیروں کے نشانہ نہ بناؤ، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، اور ہر سنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، آگے بیان نہ کرو۔ فکفی بذلک کذبا، یہی حرکت جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یہی حرکت جھوٹ کے لیے کافی ہے۔ ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک بہ، اور ہر بات کو رد کرنے کی بھی کوشش نہ کرو، یعنی ہر بات کو رد کرنے سے دور رہو، کیونکہ فکفی بذلک جہلا، جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ وکظم الغیظ، اور غضب کو قابو میں رکھو، غیظ و غضب پر کنٹرول رکھو، اپنے گرفت میں رکھو۔ وتجاوز عند المقدرہ، قدرت تمہارے پاس جب قدرت ہو تو قدرت کے ہوتے ہوئے بھی تجاوز نہ کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کے ساتھ تجاوز نہ کرو۔ واحلم عند الغضب، اور غضب کے وقت، غصے کے وقت حلم اور بردباری کو اپناؤ۔ واصفح مع الدولۃ، اور حکومت اور قدرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرو، ان کے درمیان اصلاح کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ تکن لک العاقبہ، تاکہ عاقبت تمہارے حق میں ہو جائے۔ واستصلح کل نعمت انعمها اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت کو درست جگہ پر استعمال کرو۔ ولا تضیعن نعمتا من نعم اللہ عندک، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے
ان نعمت کو غلط جگہوں پہ استعمال نہ کرو، ضائع نہ ہونے دو۔ وَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ، ضروری ہے خداوند عالم نے جو نعمت تمہیں دی ہے ان کے آثار تم میں دیکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔